کے عہدیداران اور ممبران کا انتہائی مشکور ہوں کہ ایک عام ایشو پہ آپ لوگ ہمیں سننے اور ہماری بات کو سمجھنے کے لیے یہاں آئے۔ اصل میں آج ہمارے آنے کا مقصد یہ جو متاثرین لیز ہیں وہ افراد ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں میجر 3 گاؤں ہیں، ایک نرتوپا ہے، سیکوینس میں اگر ہم چلیں تو ایک نرتوپا ہے، پھراڑی ہے اور چپڑی ہے، اسی طرح اس سے ملحقہ باقی علاقے ہیں۔ یہ ایشو آپ سب لوگوں کے نوٹس میں ہے، اس سے پہلے بھی 2-3 پریس کانفرنسز اس حوالے سے ہو چکی ہیں۔ ہم صرف اور صرف 2-3 مقاصد کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے کہ آپ ہماری بات سمجھ سکیں، اور اگر کوئی آپ کے اینڈ سے سوال ہے، چونکہ صحافی تو معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، تو وہ ہم سے پوچھ سکے کہ کیوں ہم لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں یا کیوں ہمیں ایشو ہے۔ بنیادی طور پہ لیز ہونا کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے، ہمیں لیز پہ اعتراض نہیں ہے، لوکیشن پہ اعتراض ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں بہت زیادہ لیزیں لوگوں کے پاس ہیں۔ ہزارہ ڈویژن میں سوپ سٹون کی لیز ہے، لیٹرائٹ کی ہے، آئرن اور کی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے علاقے کی لیز ہوئی ہے، اس میں 3-4 بنیادی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ان سب لوگوں کو تشویش ہے جو جینین ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف لیز نہیں ہے، یہ پہاڑ کم چراگاہ ہے، لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، لوگوں جہاں پہ بہت زمیندار لوگ ہیں ان کا مال مویشی اس سے وابستہ ہے۔ ہمارے میٹھے پانی کا ایشو ہے، میں مختصر بات کروں گا، پھر آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ آنسر دا کوشچن، اور یہ باقی جو میرے کولیگ ہیں یہ فورم اوپن ہوگا، آپ ان سے بات کریں۔ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے۔ پھر جہاں پہ لیز ہے وہ اونچائی پہ ہے اور نیچے ساری آبادی ہے، اور جہاں بھی لیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہاں بلاسٹنگ ہوتی ہے، اور بلاسٹنگ پہ جو پولوشن ہے وہ پولوشن لوگوں کی صحت پہ انتہائی برا اثر ڈالتی ہے۔ پھر ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھیں کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان اس پہ ٹاپ پہ ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں سے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ڈکلیئر ہوا ہے، آن ریکارڈ یہ بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری گرینری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ جو ہمارا بلین ٹری پروجیکٹ تھا، جو ہمیں ایک خواب نظر آیا اور ہمیں ایک ہوپ پیدا ہوئی کہ یہ اتنے زیادہ درخت لگیں گے، اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ کلائمیٹ چینج جو ایک گلوبل وارمنگ ہے، اس پہ کوئی کمی آئے گی۔ اگر اسی طرح سرسبز اور شاداب پہاڑوں کو تباہ و برباد کیا جائے گا زمینی حقائق کو سامنے نہ رکھتے ہوئے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب وہ پولیٹیکل سلوگنز ہیں، وہ لپ سروس ہے جو لوگوں سے حاصل کر کے سادہ لوگوں کو سوری ٹو سے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری، چونکہ میں تھوڑا سا آؤٹ آف پاکستان تھا، 2-3 جگہوں پہ میں نے سنا ہے جی کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے۔ میں وہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب متاثرین لوگوں کا بیسک ایشو ہے۔ سیاست کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے بعد لوگوں کا ڈومین ہوتا ہے، وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ الیکٹ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے اور اسی کا رائٹ بنتا ہے جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے۔ ہم نہ سیاست کی بات کرتے ہیں، نہ اس لیز کو سیاسی ایشو بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیز کو ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیز کو ہم بیسڈ آن فیکٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیز کو ہم لوکیشن کے حوالے سے جو پرابلم ہے اس سینس میں ہم بیان بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو میں تو یہ دعوت دوں گا کہ جتنے الائنڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنی کنسرن اتھارٹیز ہیں انکلوڈنگ جرنلسٹ، ایک جائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے، آپ فزیکلی وہاں جا کے دیکھیں، ایگزامن کریں کیا جو ہم جیسے لوگ جو متاثر ہیں کیا ان کا مطالبہ جائز ہے، یا جو لوگ اس کی فیور میں بات کر رہے ہیں ان کا مطالبہ جائز ہے۔ اوپن کورٹ ہے، ڈیسیژن ان یورز ہینڈ، جو کمیٹی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کر لے۔ کم از کم جو گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، گوروں کے مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ ہم تو ان سے بھی یہ بار بار درخواست کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را لوگوں کا جینین پرابلم ہے، اس کو مل بیٹھ کے حل کیا جائے۔ یہ ہم سب کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، وہ کوئی صحافی ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی سیاسی اس بات پہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو ہم اس کے مشکور ہیں۔ جو یہ اس مشکل وقت میں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی آواز بلند کرتا ہے، ہم اس کے ساری زندگی اس کے مشکور رہیں گے۔
اس کو خراج تحسین پیش کریں گے. ان کے پاس جا چکے ہیں, ایک نیا ڈیلیگیشن, ایک بڑے, ابھی تو ہم ادھر 50-60 آدمی ہیں, ہم نے کل کمیٹی میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ زیادہ افراد 500-600 آدمی ہم جائیں گے جو لوگ میٹر کرتے ہیں, ان سے یہ گزارش کریں گے کہ لوگوں کا مطالبہ ہے بھائی یہاں پہ ذاتی اناد اور یہاں پہ کوئی ایسا ایشو تو ہے نہیں کہ جس کے لیے میں کہوں جی کہ میرا ایشو ہے. یہ سب کا ایشو ہے, یہ پورے ڈسٹرکٹ ہری پور کا ایشو ہے. اتنی زیادہ آبادی, اتنے زیادہ گاؤں متاثر ہو رہے ہیں. یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے جی, جس کے لیے ہم آج پریس کلب میں آئے ہیں. چونکہ آپ لوگوں کی آواز زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, مختلف فورم پہ جاتی ہے, تو ہماری یہ آپ سے بھی ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایشو کو امپارشل بیسس پہ, سنسیئر بیسس پہ, ہیومینیٹیرین بیسس پہ, انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہائی لائٹ کیا جائے. اس سے ہٹ کے ایک کمیٹی ہماری بنی ہے, اس کمیٹی کے صدر جو ہیں یہ راجہ گلتاج صاحب ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, یہ صدر ہیں اس کمیٹی کے. اور میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں مقصود اوان صاحب, یہ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور باقی 13-14 اس کمیٹی کے ممبران ہیں. میں بھی آئی ایم آلسو اے ممبر آف دا کمیٹی. میرے ساتھ میری بہن ارم بی بھی بیٹھی ہے, آپ کو پتہ ہے بہت مشہور, انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہمارے حلقے سے, صوبائی اسمبلی کا, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, عرصہ دراز سے ان کو انٹرنیشنل NGO چلانے کا تجربہ بھی ہے, ایکسپیرینس ہے, ویژن ہے. تو لہٰذا ادھر ایک بیٹھی ہیں آپ کا بانو, شازیہ بانو, یہ کونسلر ہیں, اور ان کے ساتھ ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں. ہمارے اسی طرح نرتوپے سے ڈاکٹر حمید صاحب بیٹھے ہیں, افضال تو آپ کا صافی بھی ہے اور ہمارا گرائم بھی ہے, اور باقی بھی یہ سارے لوگ, زیادہ تعداد پراڑی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم سب کا پرابلم ہے جی. میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا, اور پھر میں جتنے بھی مدد کر سکتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, ہمارے اس مسئلے میں ہمارا ساتھ دیں. جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو انا کا مسئلہ مت بنایا جائے, اس کو انسانی ہمدردی کا مسئلہ بنایا جائے. لوگوں کا جینین ایشو ہے, اس کو سالو کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. یہ جسٹ نعرے, یہ جسٹ اپنی سیلف پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے, بلکہ لوگوں کے جینین مسئلے کو جینین طریقے سے لے کے حل کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھایا جائیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے مسئلے کو عوام کے سامنے رکھیں. گزشتہ تقریباً 1 سال سے ہمارا گاؤں پھراڑی جو ہے اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے, اور ہم نے مقامی قیادت سے بھی, چونکہ محمد مقصود اوان میں سیکرٹری ہیں جو ہماری جی, تو ہم جو ہے تقریباً 1 سال سے اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے ہم نے مقامی قیادت سے بھی جو ہے نا رابطہ کیا تھا, چونکہ میرا خود تعلق PTI سے ہے, اور ہمارے جو گاؤں پراڑی ہے وہاں سے PTI نے ون کیا ہے, اور تقریباً کم سے کم 4 سے 5 ہزار نفوس پر مشتمل ہمارا گاؤں ہے. تو ہم نے جو ہے گاؤں کے جو چند باثر جو ہمارے جو دیگر معززین سے ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے مقامی قیادت کے پاس بھی گئے تھے PTI کی, لیکن ہمیں وہاں سے بڑا تعجب خیز جواب ملا کہ جی بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ جو چغتائی صاحب ہیں یہ ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں. اور گاؤں بڑا تعجب ہوا کہ یار ہم ایک طرف 4-5 ہزار نفوس پر مشتمل ہماری آبادی ہے, اور ایک شخص کے خاطر جو ہمیں اس طرح کلیئر جواب دے دیا گیا, تو بڑا افسوس ہوا ہمیں. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے سوچا کہ جی اس طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے جو ہے بی بی فاطمہ صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے ہم نے پھر جو ان کے چغتائی صاحب ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی, وہ بھی یونین کونسل وہاں پر ہمارے پاس آئے, تو ان سے بھی ہم نے مطالبہ رکھا مہربانی کریں آپ سے, مطلب یہ غیر قانونی لیز ہے, آپ نے کیسے مطلب بغیر جو مقامی لوگوں کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھے بغیر, یا ان کے جو وہاں پہ جو چراگاہیں ہیں, پانی کے جو سورسز ہیں وہاں سے آ رہے ہیں, آنے جانے کے رستے ہیں وہ سارے ان کو جو ہے نظر انداز کر کے آپ نے یہ لیز حاصل کی ہے, تو یہ غیر قانونی کام ہے. تو کسی قسم سے کسی طرف سے ہمیں کوئی جو ہے نا سپورٹ نہیں کی گئی. تو اب جو ہے یہاں پر جیسے کہ پچھلے دنوں جو احتجاج بھی ہماری پھراڑی کے باشندگان کی طرف سے ایک احتجاج جو سننے میں آیا ہے کہ جو مقامی قیادت ہے وہ کہہ رہی گئی ہے اس کو آپ سیاسی رنگ دے رہے ہیں. سیاسی رنگ تو بہرحال وہ سمجھتے ہیں, لیکن کوئی بھی خواہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا نون لیگ سے رکھتا ہو یا ANP سے یا دیگر کئی جماعتوں سے کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہے, اگر وہ ہمیں اس ہمارے جائز اور جینون مسئلے میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو یہ کوئی سیاسی ایشو اس حوالے سے نہیں ہے جو پوائنٹ اسکورنگ کے حوالے سے جیسے کہ بات کی جا رہی ہے. تو
سیاست تو بہرحال ایک کوئی غلط کام نہیں ہے، اسلام بھی ہے، لیکن طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو عوام ہے اس کے بنیادی حقوق کا جو ہے آپ اس کو سمجھیں اور اس کی جو ہے نا آپ دفاع کریں، نہ کہ جو آپ یہ قانون بناتے ہیں، جو امیر طبقہ یہ شرفا ہیں، جو مطلب یہ اثر رسوخ والے بندے ہیں، آپ ان کو جو ہے نا یہ اس طرح کی لیزیں، غیر قانونی لیزیں آپ ان کو جو ہے نا دیں. تو یہ ہے کہ اس میں اگر یہ لوگ کو اس چیز کو سمجھ کے وہاں پر کوئی کمیٹی قائم کریں اور ہمارے علاقے کا سروے کریں تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ ہمارے پہاڑوں کے جو اطراف سینٹر میں جو ہمارا گاؤں ہے، اطراف میں پہاڑ ہیں، انہوں نے یہ لیز پر دیے ہیں. اور اس سے پہلے جو تائی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ 2-2.5 مائل تقریباً کوئی فاصلہ ہے یہاں سے، وہ جبر کا غالب انہوں نے نام لیا ہے. تو انہوں نے یہ غلط بیانی سے بالکل غلط بیانی سے مطلب یہ ہے کہ یہ بات کی ہے، حالانکہ بالکل جو ہے نا وہ گراؤنڈ کا فرنٹ ہے اور اس کے اطراف میں یہ پہاڑ ہیں. اگر وہاں پہ یہ مائن ہوتی ہے تو آپ سوچیں گے وہاں سانس لینا محال ہو جائے گا. تو میں جو ارباب اختیار ہیں میری ان سے گزارش ہے وہ ہمارے اس بنیادی مسئلے کو سمجھیں، اس پریشانی کو سمجھیں اور اس مسئلے کو جو ہے نا ایک اصولی اس کے اوپر دیکھتے ہوئے جو ہے نا اس لیز کو کینسل کریں اور جو ہے اس ظلم سے ہمارے جو باشندگان ہیں پہاڑی کے ان کو نجات دلائیں. شکریہ پریس کے ممبران کا جنہوں نے ہمیں ہمارے حالات جاننے کی کوشش کی. سب لوگوں نے بات کر لی ہے تو بتاتا چلوں سر کہ ہمارا جو گاؤں ہے، سب سے پہلے پریس کانفرنس کی ہے چغتائی صاحب نے، اس کا میں تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جتنی بھی باتیں یہاں پریس کلب میں بیٹھ کر کی ہیں وہ ٹوٹل اپوزٹ ہیں. انہوں نے یہ بولا کہ بھائی کم از کم 2 میل دور ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ آدھا کلومیٹر بھی دور نہیں ہے آبادی، اور اس بات کو میں چیلنج کرتا ہوں. اور جیسے قریشی صاحب نے فرمایا کہ صحافی حضرات جو ہیں وہ معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں، تو میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جائیں، ادھر وزٹ کریں اور وہاں دیکھیں کہ جہاں پر یہ مائننگ ہونے جا رہی ہے وہاں بالکل دامن میں بچوں کا اسکول ہے، چھوٹے بچوں کا اسکول ہے. جب بلاسٹنگ ہوگی تو کیا وہ اسکول افیکٹ نہیں ہوگا؟ اس کے علاوہ ہمارے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہیں، اور ہمارا ٹوٹل گاؤں کا جو آبادی ہے، بہت بڑا گاؤں ہے ہمارا، اس کا ٹوٹل انحصار ان پانی کے چشموں پر ہے، نہ کہ ٹیوب ویل پر. ایک ٹیوب ویل ہے جہاں سے جو میرے کی آبادی ہے اس کو پانی جاتا ہے، اور جو گاؤں کی مین آبادی ہے اس کا سارا انحصار جو ہے وہ چشموں کے پانی پر ہے. اس کے علاوہ ایک کی بات جو ہے سر وہ یہ ہے کہ وہاں پر 2 مزارات ہیں، ایک دامن میں ہے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے. آپ کبھی جائیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر سینکڑوں کے حساب سے عقیدت مند لوگ ہیں. کیا وہ لوگ جب یہ لوگ مائننگ کریں گے تو وہ کیا نقص امن کا خطرہ نہیں ہوگا؟ یہ بات ہم انتظامیہ کو بارہا نوٹس کروا چکے ہیں. کل کلان جب بھی وہاں پر مائننگ ہوگی تو وہاں کے جو بھی حالات کے ذمہ دار ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار ہوں گے. اور سیاسی جو رنگ دیا جا رہا ہے اس مسئلے کو وہ بھی آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ میں خود راجہ تنویر احمد میرا نام ہے، اور میں تحریک انصاف کا ایک بہت ایکٹیو کارکن ہوں اپنے علاقے میں. لیکن جہاں پر بات اصول کی اور ہمارے علاقے کی امن کی اور ماحول کی خرابی کی اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے پردے کی بات اور ہمارے بچوں کے مستقبل کی بات آئے گی تو وہاں پر ہم وہاں پر کھڑے ہوں گے جہاں پر ہمارے گاؤں کا امن برباد کرنے والا کوئی بھی آئے گا تو ہم کسی صورت اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور نہ صرف ہم بلکہ یہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے. ہمارے 500-600 لوگ بیٹھے ہیں تیار ہماری ایک آواز سننے کے لیے کہ وہ جب بھی ہم ان کو بلائیں گے انشاءاللہ وہ ہر جگہ پر ہر سٹیج پر احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو میری تمام جو انتظامیہ ہے، جو ارباب اختیار ہیں، جو ہماری آواز آپ کی توسط سے سن رہے ہیں، تو میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ خدارا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جن کے پاس اختیار ہے وہ یہ مسئلہ حل کریں، نہ کہ ہمیں کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ جس میں امن خراب ہو علاقے کا. تو یہی میں کہنا چاہوں گا. اور آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہماری آواز جاننے کی کوشش کی، کیونکہ جو پہلا ہم نے احتجاج کیا تھا میں معذرت کے ساتھ، لیکن وہ ہماری آواز جو ہے وہ لوگ تھے. شکریہ. مشکور ہوں آپ کے جو پریس کلب کے جو نمائندگان ہیں ان کی کہ آپ لوگوں نے آج جو ہمارے گاؤں پھراڑی نرتوپا اور چپڑی کی یہ جو لیز کا معاملہ ہے اس کو اٹھانے کے حوالے سے آپ ہمارا سپورٹنگ ہینڈ بنے ہیں. اور خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کروں گی جتنی بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں PMLN کے نمائندے تھے، جس میں آزاد جو نمائندے ہیں وہ لوگ شامل تھے،
جس میں قومی وطن پارٹی کے نمائندے، عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندے اور خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی کے جو نمائندے اس دن احتجاج میں شریک ہوئے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو گھروں پہ دعوت دی گئی میرے سمیت. میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے میرے گاؤں کے جو اس کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے میرے سے رابطہ کیا کہ ارم بی بی آپ جو ہیں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور پچھلے 30 سال سے آپ جو ہے نا انوائرمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو اپنے ادارے کے توسط سے، اور آپ نے ہمارے گاؤں سے اس کام کا آغاز کیا، تو گاؤں میں اتنا بڑا مسئلہ ہے تو آپ غائب ہیں. تو اطلاع ہوئی مجھے، جس طرح اطلاع ہوئی تو پھر ان کی دعوت پہ میں آئی. اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز آئیں. میں یہاں پہ کوئی بات ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی جو بات جو ہے میرے ساتھی کولیگز کر چکے ہیں. سب کو اس بات کا احساس ہے. میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گی. یہاں پہ دو لوگوں کا موقف ہے. ایک تو انوائرمنٹ پروٹیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں یوسف ایوب صاحب، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا، اس کا رسپانس میں کرنا چاہوں گی. اور دوسرے امجد چغتائی صاحب نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی، اور گلہ ہم لوگوں کا بنتا ہے ایک عوامی نمائندے کی حیثیت سے بھی، کیونکہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اس حیثیت سے بھی، کہ یہاں پہ امجد چغتائی صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پریس کلب کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے پارٹنرز ہیں. میں حیران. ایک طرف ایک گاؤں ہے، ایک گاؤں نہیں 3 گاؤں افیکٹ ہو رہے ہیں، نرتوپا، چپڑی، پھراڑی، اور اس کی وہ آبادی جس کا لینڈ ہولڈنگ سائز جو ہے نا، زمین جو ہے، کسی کی 2 کنال زمین ہے، کسی کی 2.5 کنال زمین ہے، کسی کی 10 کنال زمین ہے. اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پسماندہ یہ تینوں گاؤں ہیں، اور ان پسماندہ گاؤں میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کا گزر اوقات مال مویشی رکھنا، چھوٹی لینڈ سائز ہے ان کا، مال مویشی رکھ کے چھوٹے چھوٹے ان کے کھیت ہیں، اس سے ان کی گزر اوقات کا ذریعہ ہے. اور زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کی مزدوری کرتے ہیں. بہت کم لوگ جو ہیں وہ اچھی سروس میں یا سرکاری نوکری میں یا فوج میں گئے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ اس علاقے کے بسنے والے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کا روزگار جب چھینا جائے، ان لوگوں کا جو ان کے گھر جو افیکٹ ہوں گے، آپ بلاسٹنگ کرتے ہیں، آبادی کے اندر بلاسٹنگ کرتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ذرا سا بھی ارتھ کوئی آیا، گھر تو گئے، آبادی تو تباہ و برباد ہو گئی. کسی کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا. گلہ ہے ہمیں میڈیا کے اوپر کہ بھئی آپ لوگ یہاں پہ رائٹ اور لیفٹ، مجھے چغتائی ایک کاروباری بندے کے اوپر اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مطلب یہ کیا مطلب شو ہو رہا ہے. بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں جی، ہمارے انوائرمنٹ پروٹیکشن کمیٹی خیبر پختونخوا کے ممبر ہیں. ان تک جب لوگ گئے، اور وہ جیتے ہوئے ہیں، جیتے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس جب یہی ووٹ دینے والے لوگ، مجھے تو میرے علاقے کے لوگوں نے ووٹ نہیں دی. یہاں پہ اس دن اپوزیشن میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں. اب ہارے ہوئے لوگوں کا اٹھ کے اپنے عوام کے حقوق کے لیے بات کرنا، یہ سیاست ہو جاتی ہے. میرے خیال میں سیاست عبادت ہے. سیاست 2 قسم کی ہوتی ہے. سیاست وہ بھی ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور سیاست یہ بھی ہے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ سیاست مثبت کر رہے ہیں یا آپ سیاست منفی کر رہے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پہ یہ جو سادہ لوگ بیٹھے ہوئے، سادہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ووٹ لے کے آپ سیاست جو ہے نا منفی کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ہارے ہوئے ہیں، اور بہت برے طریقے سے ہارے ہوئے ہیں، میں تو بہت ہی برے طریقے سے ہاری ہوں، لیکن مجھے فخر ہے. اگر ووٹ، میں مثال کے طور پہ اگر الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہوں، مجھے ایک بندہ ووٹ دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے نظریے کے ساتھ یا جس نظریے کے ساتھ میں کھڑی ہوں وہ بندہ متفق ہے. کہ 2/3 میجارٹی آپ کے پاس ہے. یہ صوبائی ڈومین ہے، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے اختیار میں آتا ہے. یہاں پہ جتنے بھی نمائندے جیتے ہوئے ہیں، نیشنل اسمبلی کا جو سیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس، صوبائی اسمبلی کی تینوں سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس، اور پھر ساتھ میں آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہے. آپ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ غریب اور لاچار لوگ آپ کے پاس اپنی گزارش لے کے گئے تھے، اپنی درخواست لے کے گئے تھے، تو فی الفور موقع پہ آپ لوگ وہاں پہ جاتے. ووٹ لینے کے لیے بھی تو، مانگنے کے لیے بھی تو جاتے ہیں نا. تو آپ کا کام تھا کہ آپ لوگ وہاں پہ جاتے، اور اگر یہ جینین مسئلہ تھا تو پھر آپ اسمبلی کے فلور پہ اس کو اٹھاتے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اس خیبر پختونخوا کے ساتھ. یہ ہو کیا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، بانی پی ٹی آئی، وہ تو بلین ٹری منصوبہ انہوں نے شروع کیا تھا. تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ اپوزیشن کی جتنی پارٹیز بھی، جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلین ٹری منصوبے میں خرد برد ہوا تھا، تو آپ
ہر اس ایریا میں لیز دے رہے ہیں جہاں پہ پلانٹیشن ہوئی. تو کیا پلانٹیشن وہاں پہ نہیں ہوئی؟ سوال ہے یہ میری طرف سے ایک سوال ہے کے پی گورنمنٹ کو کہ آپ لوگ جو ہیں جہاں پہ بھی آپ لوگوں نے پلانٹیشن کی یا آپ نے ریکارڈ بنایا اس کا کی نہیں کی، واللہ عالم وہ جو ہے نا اس کے اوپر بہت میڈیا زیادہ آواز اٹھاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ اس تمام ایریاز کے اندر آپ لیز پہ ان کو دے کے اور آپ صفائی ہستی سے یہ مٹانا چاہتے ہیں کہ بھئی بلین ٹری منصوبہ جو ہے نا وہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ناکام کر رہے ہیں. مطلب پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جائیں کہاں پہ؟ آپ جیتے ہوئے ہیں، اختیار آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، بلدیات کے منسٹر آپ کے بھائی، ڈی ڈیک کمیٹی کا چیئرمین اکبر ایوب صاحب آپ کے بھائی، اپوزیشن لیڈر جو ہے نا پاکستان کا اپوزیشن لیڈر جو ہے نا اس ٹائم کے اوپر عمر ایوب صاحب، اور آپ کے ووٹر اور آپ کے جو سپورٹر ہیں وہ در در کے ہاک چھانے. تو بہت ہی دکھ کا مقام ہے. ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ سیاست آپ کی طرف سے ہو لیکن مثبت سیاست ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب لوگوں کو غلط ثابت کر دیں، آپ تمام جتنی بھی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کے سب کو غلط ثابت کر دیں. آپ ذاتی طور پہ مجھے غلط ثابت کر دیں کہ جی آپ سب کے سب غلط پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن آپ ایک کام کر جائیں کہ یہ 3 گاؤں کی جو آبادی ہے جو متاثر ہو رہی ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور میں ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے میں اس کے اوپر حیران ہوں کہ ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے اس دن خواتین بزرگ وہ کھڑے نہیں ہو سک رہے تھے. رونا آ رہا تھا ان کے ساتھ جب ہم لوگ گزر رہے تھے، وہ بزرگ کھڑے نہیں ہو سک رہے تھے اور ڈی سی صاحب اتر کے نیچے نہیں آ رہے تھے. جب ہم نے تھوڑا شور شرابہ کیا تو ڈی سی صاحب نیچے آئے، انہوں نے بات چیت کی. 144 سیکشن 144 لگا کے انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی. ہم 2025 میں کھڑے ہیں، یہ 2025 ہے، یہ 80 کی دہائی نہیں ہے، یہ 70 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے. ٹرک کے بتی کے پیچھے آپ نے لگایا. یہ لیز ابھی تک اپرووڈ ہی نہیں ہوئی ہے. انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی طرف سے ابھی تک جو ہے نا اپروول آیا ہی نہیں، اور ان لوگوں نے مطلب ہبڑ دبڑ میں، یا میں ہندکو زبان میں کہوں گی کہ دبا دبائی جس کو کہتے ہیں نا، دبا دبائی کر کے ان لوگوں نے کہا جی کہ یہ لیز ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہے. اور برابر کی امجد چغتائی صاحب نے، میرا بھائی ہے وہ، ہم 12 سال اکٹھے ایک پارٹی کے پلیٹ فارم پہ رہے ہیں. ہماری گبی شادی سانجی، امجد بھائی کی ہر بچی کی شادی پہ میں گئی ہوں، گھریلو تعلقات ہیں ہمارے. اور میرے ساتھ اس نے میرے ایک بہن کی حیثیت سے میرے ساتھ جب اس نے بات کی تو مجھے امجد چغتائی صاحب نے کہا کہ بی بی ماں تے پتہ ہی نہیں ہے ایلیس جو ہے ایوی تھنی ماں ڈپارٹمنٹ آپ بلا کے دیتی ہے. ڈپارٹمنٹ دا یہ کام ہے کہ عوام دے حقوق دا خیال رکھے، بغیر عوام دے حقوق دا خیال نہ رکھے. اور جڑے تساں نے من مرضی دے لوگ نے انہاں آن کے تے تسی مزے نال کرو بلا کے تے تسی انہاں لیز دے چھوڑو. بہت دکھ اور افسوس کا مقام ہے. اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں، تو میری ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ پھراڑی سے گزر کے بائی احمد علی خان میں پرسوں رات کو جا کے آپ افطار پارٹی کرتے ہیں، اور اس افطار پارٹی میں میرا بہت بڑا سوال ہے. جائیں یوسف ایوب صاحب، آپ جائیں اپنے ورکرز کی افطار پارٹیاں اٹینڈ کریں، لیکن آپ زیادتی کی انتہا کر رہے ہیں کہ آپ ڈسٹرکٹ کا ڈی پی او آپ کے ساتھ جا رہا ہے، ڈسٹرکٹ کا ڈی سی آپ کے ساتھ جا رہا ہے، پاپولیشن ڈپارٹمنٹ یا جون سے بھی ڈپارٹمنٹ ہے ایم ایس آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جتنے بھی اس وقت سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری دفاتر کے، کیا آپ لوگ جو ہے سرکار کے مینڈیٹ لے کر سرکاری کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کہ آپ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے؟ یوسف ایوب صاحب اگر پھاڑی کے گاؤں میں جاتے، کسی غریب کے گھر میں چلے جاتے، 2 کنال کی زمین اس پہاڑی علاقے میں، اگر وہ 2 کنال کی زمین والے بندے کے گھر جاتے اور اس کی سنوائی کرتے، اس کے ساتھ روزہ افطار کرتے، تو یقین مانے کہ ہم ان کو سلوٹ کرتے، اور ابھی بھی کریں گے اگر وہ ایسا کرتے ہیں. تو میں پھراڑی کی باسی ہونے کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گی، میں حق رکھتی ہوں کہ آپ جائیں کسی بھی ایک گاؤں کی کسی ایک فرد کے گھر میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جی آج افطاری ہم نے آپ کے ساتھ کرنی ہے، ہم آپ کا مسئلہ سنیں گے. تو پھر ہم تب مانیں گے کہ آپ عوام میں کے صحیح نمائندے ہیں اور آپ صحیح میں سیاست کر رہے ہیں. سیاست کو اس معنی میں لیا ہے کہ آپ نے مطلب ہمارے اوپر ایک اثر ڈالنے کے لیے آپ اس افطار پارٹی میں اپنے ساتھ ڈی پی او کو بھی لے کے گئے ہیں اور ڈی سی کو بھی لے کے گئے ہیں. ڈی سی نے ابھی تک ہماری کوئی سنوائی نہیں کی ہے. ڈی سی نے ابھی تک ہمارے ساتھ میٹنگ، ہماری جو کمیٹی بنی ہے ڈی سی نے خود کہا جی کہ آپ کمیٹی بنائیں اور آپ ہمارے پاس آئیں. ڈی سی صاحب نے ابھی تک ہمیں ہماری جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کرنا گوارا نہیں کیا. لیکن رات کو ڈی سی صاحب یوسف ایوب صاحب کے جو قافلہ ہے کنوائے جو جا رہا تھا، اتفاق سے میرے گھر کے رستے سے گزر کے گئے ہیں.
جیسے ہی ہم گزرے ہیں تو وہ پورا کنوائی جو جا رہا تھا اس میں آگے آگے یوسف صاحب کی گاڑی تھی, پیچھے ڈی سی کی گاڑی تھی, پیچھے ڈی پی او کی گاڑی تھی, پیچھے ڈی ایچ او کی گاڑی تھی, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سب کی گاڑیاں پیچھے جا رہی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے جو عوام کے ٹیکسوں سے یہ حکومت چل رہی ہے, اور عوام کے ٹیکسوں سے یہ جو سرکاری افسران بڑے کروفر کے ساتھ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے اوپر, عوام کے ٹیکسوں کی اوپر جو ہے ان کے خرچے ہوتے ہیں, تو کیا یہ عوام کی خدمت کے لیے یہاں پہ ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں, یا چند جو اس وقت اقتدار میں آئی ہوئی ایک پارٹی ہے اس کے جو لیڈرشپ ہے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے, یا ان کے پیچھے جو ہے ان کی جی حضوری کرنے کے لیے, ان کی چاکری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم غلط ثابت ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے غلط ثابت ہوں, تمام اپوزیشن غلط ثابت ہو. ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے نا, ہم آپ کو کہیں کہ جی زندہ باد یوسف ایوب, زندہ باد اکبر ایوب, اور فلانا خان اور فلانا ترین زندہ باد. ہم چاہتے ہیں کہ میں یہ نعرہ لگاؤں, اور میں یہ نعرہ لگاؤں گی اس وقت جب آپ ان پھراڑی اور نرتوپا اور چپڑی کے جو غریب عوام ہیں آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ لیز, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو یہ لیز ہے بیسیکلی یہ امجد چغتائی کی نہیں ہے, یہ زبیر یا کوئی مجھے نہیں پتا دوسرا کون بندہ ہے ان کے ساتھ جس کے نام پہ لیز ہے میرے حال میں, زبیر خلیل. اصل میں یہ لیز ان کی نہیں ہے. سب کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے پس پردہ جو ہے نا نام کسی اور کا ہے اور لیز کسی اور کی ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ چیز غلط ثابت ہو. ہم چاہیں گے کہ میں یہ چاہوں گی کہ مجھے برا بھلا کہا جائے, میں یہ چاہوں گی کہ مجھے غلط ثابت کیا جائے, آپ سچے ثابت ہو جائیں. آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے کسی کو. ایک آپ ایک فریق بن گئے ہیں, آپ نے باقاعدہ طور کے اوپر اپنا موقف بیان کیا, اور اس میں آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ محکمہ ہم یہاں پہ لے کے آئے. تو ہم کیا سمجھے کہ یہ جو محکمہ آپ یہاں پہ لے کے آئے ہیں اس کے اپروول اتھارٹی یہاں سے ہری پور سے آپ اگر کر رہے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ پشاور نہ جانا پڑے, ایبٹ آباد نہ جانا پڑے, جسٹ ایک فون کال آپ کی طرف سے جائے اور کوئی بھی علاقہ اٹھا کے آپ غریب عوام کا اٹھا کے آپ ان کی ذاتی ملکیتیں جو ہیں اپنے من مرضی کے لوگوں کو لیز کے اوپر دے دیں. بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. آخر میں میڈیا سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ صحافت کے جس بلند درجے کے اوپر آپ فائز ہیں, آپ اس ملک کا چوتھا ستون ہیں. اگر ہماری صحافت کمزور پڑ جائے اور صحافت یہ گلہ کرنے لگ جائے کہ ہمیں بلایا نہیں گیا اور شور شرابہ ہو رہا ہے اور ہری پور کے اندر ہو رہا ہے صدیق اکبر چوک میں, اور میرے بھائی ادھر شرکت نہ کریں, یا اگر پتہ بھی چل جائے تو اگر خبر نہ لگائیں, تو پھر میری گزارش ہوگی کہ پھر سوچنے کی بات ہے کہ کیا میرے جو صحافی بھائی ہیں کیا صحافتی اصولوں کے مطابق جو ہے نا وہ عوام کی آواز جو ہے, آپ تو عوام کی آواز, عوام کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, عوام کی آواز کے لیے بات کرتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے اوپر دکھ کی بات ہے, سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ امجد چغتائی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیز اونر, اور ان کے ساتھ ہمارے صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ پارٹنرز ہیں؟ مطلب سوال پیدا ہوتا ہے, سوال ہم حق رکھتے. بیٹھا ہوا ہے سردار صاحب ہیں, یہ ہے افضال ہے, ہمارے سارے بھائی ہیں. ہم سب سے پہلے اپنے علاقے کے ہیں, اس کے بعد کوئی صحافی ہے, کوئی جرنلسٹ, کوئی وہ ہے کاروباری ہے, کوئی سیاسی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری غمی, شادی, کلچر, ٹریڈیشن, عزت سب سانجھی ہے. تو بہرحال ارم بی بی کو تھوڑا سا گلا تھا, انہوں نے کل بھی اس کا اظہار کیا, کل جو ہماری میٹنگ تھی, اور پھر میں نے اس تاثر کو زائل کیا. میں نے کہا نا کہ ان کا خیال یہ تھا ارم بی بی کا کہ ہم کسی اور جگہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی, پریس کلب میں ہم پریس کانفرنس کریں گے, چونکہ پریس کلب ہی ایک واحد ادارہ ہے جو آواز بھی ہوتی ہے, جس کی بات افیکٹو بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا میرے کہنے پہ یہ پریس کانفرنس رکھے گی, اور میں نے ملک اقبال جو آپ کے پریس کلب کے جنرل سیکرٹری ہیں انہی کو کال کیا کہ ہم کل 3 بجے آ رہے ہیں. اور بہرحال یہ ایک ضمناً بات ہے, میڈم زیادہ غصے میں ہے, بہرحال اگر آپ لوگ کو محسوس کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے